جہاں تک ملت شیعہ میں نظریاتی تقسیم کا تعلق ہے، ملت شیعہ میں نظریاتی تقسیم سب سے پہلے علامہ محمد حسین ٹھکو نے رکھی۔ میں ملت شیعہ میں عقائد کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے جتنی بھی بحثیں شروع ہے، جتنی بھی نظریاتی جنگ ہو رہی ہے، میں اس کا ذمہ دار محمد حسین ٹھکو صاحب کو سمجھتا ہوں، چونکہ انہوں نے اس ملک میں ملت شیعہ کے بنیادی عقائد پر اعتراض شروع کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے آل محمد علیہ السلام کی نورانیت کا انکار کیا۔ انہوں نے آل محمد علیہ السلام کی مدد و استمداد کا انکار کیا۔ انہوں نے آل محمد علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا۔ انہوں نے آل محمد علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کا انکار کیا۔ انہوں نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے شعائر پر اعتراض کیا۔ کبھی وہ ذوالجناح پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی وہ شبیہ روضہ امام حسین علیہ السلام پہ معترض ہیں، کبھی وہ شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر پہ معترض ہیں، اور کبھی وہ واقعات کربلا کو متنازع بنانے کے لیے وہ چیزیں لے کر آتے ہیں کہ جس سے شیعہ نوجوانوں کے ذہنوں میں واقعہ کربلا کے حوالے سے شکوک جنم لے۔ انہوں نے ملت شیعہ کے عقائد میں دراڑیں ڈالنے کے لیے ہر جگہ شک کو جگہ دی ہے۔ وہ ملت شیعہ کے عقائد میں شک پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی تو وہ کہتے ہیں شہزادہ قاسم صلوات اللہ علیہ کا قاتل پامال ہوا ہے، شہزادہ قاسم کا لاشا پامال نہیں ہوا۔ کبھی انہیں مستورات اہل بیت علیہ السلام کی قید کی مدت پہ اعتراض ہوتا ہے، اور کبھی انہیں معصومہ سکینہ صلوات اللہ علیہا کی عمر پہ اعتراض ہوتا ہے۔ کبھی وہ شہزادہ علی اکبر کو جناب سید الساجدین سے بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گویا ان کا سارا فلسفہ ہی اختلاف پر ہے، ان کا سارا فلسفہ ہی شک کی بنیاد پر ہے، اور وہ ملت کے اندر شک پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ تو مسٹر ہمفرے جو انگریز کا ایجنٹ تھا، اس نے بھی یہ اعتراف کیا۔ اس نے کہا کہ انگریز نے ملت اسلامیہ کو ختم کرنے کے لیے 3 قسم کی سازشیں شروع کی۔ سب سے پہلی سازش تشکیک فی الاعتقاد، کہ ان کے اعتقاد میں شک ڈال دو، ان کا کسی بھی عقیدے پر یقین نہ رہے۔ جب ان کا یقین متزلزل ہو جائے گا تو پھر یہ شہادت کے قابل نہیں رہیں گے، پھر یہ قربانی دینے کے قابل نہیں رہیں گے، چونکہ قربانی ہمیشہ یقین والے دیتے ہیں، شک والے کبھی قربانی نہیں دیتے۔ سب سے پہلا جو حملہ ہوا وہ تشکیک فی الاعتقاد ہے۔ دوسرا حملہ تضعیف فی الاقتصاد ہے، کہ مسلمانوں کو اقتصادی طور پہ کمزور کر دو، اتنا کمزور کر دو کہ یہ مغرب، استعمار، امریکہ، صہیونیت کے دست نگر ہو جائیں، یہ ان کے دیے ہوئے ٹکڑوں کو، ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں پر اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جائے، اقتصادی طور پہ کمزور کیا جائے۔ چونکہ جو قوم اقتصادی طور پہ کمزور ہوتی ہے اس کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، اس کو کسی بات پہ یقین نہیں ہوتا، وہ قوم کبھی ترقی کی منزل طے نہیں کر سکتی۔ اور تیسری اور آخری جو سازش ہوئی، وہ تیسری سازش تفریق فی الاتحاد ہے۔ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو پھر تیسرا حملہ اس پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اتحاد کو تقسیم کر دو، اس کو فرقوں میں بانٹ دو، اس کو گروہوں میں بانٹ دو، اور اس کو ٹولے ٹولے کر دو، اس کو الگ الگ کر دو۔ تو یہ تینوں قسم کی سازش ملت شیعہ کے خلاف بھی ہوئی ہے۔ خاص طور پہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد ہم اس سازش کا شکار ہوئے ہیں، چونکہ امریکہ خوف زدہ ہے انقلاب اسلامی ایران کے اس زندہ و جاوید پیغام سے، چونکہ امریکہ خوف زدہ ہے ملت شیعہ کے اس اسلام سے کہ جو لوگوں کو افیون دے کے سلاتا نہیں ہے بلکہ لوگوں کی رگوں میں تحرک اور انقلاب پیدا کرتا ہے۔ تو لہذا امریکہ نے اپنے اس خوف کے پیش نظر اس نے ملت شیعہ کو ٹارگٹ بنایا انقلاب اسلامی کے بعد، اور پوری دنیا میں شیعہ جہاں بھی ہے
सऊदी अरब में शियों के हुकूक पामाल हो रहे हैं, बहरीन में शिया अक्सरियत को कुचला जा रहा है, शाम में मिल्लत शिया को हदफ हमला बनाया जा रहा है, इराक में जो शिया अक्सरियती मुल्क है वहां भी आए दिन खुद कुछ धमाके हो रहे हैं, शियों को कुचला जा रहा है। और पाकिस्तान जो कि 5 करोड़ शियों की आबादी है इस मुल्क में, पाकिस्तान शायद ईरान के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है कि जिसमें सबसे ज्यादा शिया आबादी है, और चूंकि हम इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में हैं, इसीलिए पाकिस्तान में हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है।